سورۃ الانفطار۔ اس صورت میں قیامت کا ذکر ہے، پھر انسان کو خطاب کیا گیا ہے کہ آخرت کی یاد کو بھلا کر انسان جس طرف بھی جائے بہرحال اسے موت کو فیس کرنا ہے، رب کی طرف واپس جانا ہے، اور دنیا میں جتنا چاہے آخرت کو بھلا کر گم رہے، اس سے جی چرائے، جس سمت بھی مصروف ہو جائے، آخرت پہ غور نہ کرے، اسے بھلائے رکھے، دنیا میں سستی کرتا رہے، غافلوں کی طرح جیے، لیکن حقیقت میں نہیں بھاگ سکتا انسان، بلکہ اس دن کا انسان نے ایک دن سامنا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، اذا السماء انفطرت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا جو ہے وہ جب، یعنی کسی کام کا اچانک ہونا، اور ماضی کو مستقبل کے معنی میں بدل دیتا ہے۔ انفطار کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، یعنی آسمان کی مختلف کیفیات ہوں گی اس دن۔ کہیں آتا ہے کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کہیں آتا ہے کہ وہ لال ہو کے اس میں ڈورز بن جائیں گے، دروازے ابواب ہوں گے، تو آسمان جیسی پرسکون اور ہیوج چیز جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ جس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، اگر اس میں ایک دم کریکس پڑنا شروع ہو جائیں تو کیا حال ہوگا، ہم کس طرح ہم بھاگیں گے وہاں سے۔ تو یہاں وہ اس دن کی حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب تارے بکھر جائیں گے۔ کواکب جو ہے نا ستاروں کے لیے، ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ فجرت کا لفظ ہوتا ہے نا، وہ اس طرح پھٹنا ہوتا ہے جیسے کہ ایک بوم کا ایکسپلوژن ہوتا ہے گا، تو سمندر بھی جو ہے وہ پھٹ کے نکل پڑیں گے، کیونکہ سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری پہ روکا ہوا ہے نا، تو وہ اس میں سے، اور اس کے اندر ایک ہائیڈروجن اور آکسیجن، دو چیزیں مل کے پانی بناتی ہیں گی، تو جب وہ الگ الگ ہوں گی دونوں چیزیں، وہ اپنے کناروں سے نکل کے پھٹ پڑیں گے، اور اس میں آگ لگ جائے گی، ایک طرح کا ایکسپلوژن اور ہو جائے گا اس میں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں گی۔ بعثرت کا معنی ہوتا ہے تہو بالا کرنا، نیچے کی اوپر اور اوپر کی چیز کو نیچے کر دینا، تاکہ جو کچھ بھی اس میں نکل آئے۔ کبھی ہوتا ہے نا، بعض وقت ہم اپنے بیگ میں کچھ چیز تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی امپورٹنٹ چیز، تو کیا ہوتا ہے ہم اس کی ہر چیز کو اوپر نیچے کر دیتے ہیں کہ بس یہ چیز تو نکل آئے۔ تو مٹی سے اس دن بھی سب کچھ نکال لیا جائے گا، انسان کو پورا کا پورا دوبارہ کھڑا کر دیا گا، ہڈی بال سب ملا کر دوبارہ ایک نیا وجود میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ علمت نفس ما قدمت وأخرت، اور جان لے گا ہر شخص، ہر انسان کی کیا آگے بھیجا اس نے اور کیا پیچھے چھوڑا اس نے۔ کیسے؟ اپنا نامہ اعمال دیکھ کر سب جان لے گا کہ میں کیا کیا آگے بھیجا اور کیا کیا میں پیچھے رہ گیا میری زندگی میں۔ سورۃ الفجر میں آتا نا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ دن میں کیا کہے گا، اے کاش کہ میں نے اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، یعنی آج کے دن کے لیے جو سب سے اہم دن میری زندگی میں آنے والا تھا، جس دن میرا رزلٹ اناؤنس ہونا تھا، میں نے اس کے لیے کچھ کر کے آگے بھیجا ہوتا، تو بندے کو کیا کیا یاد آئے گا۔ دیکھو وہ کام بھی یاد آئیں گے جو پہلے کیے تھے اور جو بعد میں کیے، یعنی کن کاموں کو وہ اہمیت دیتا تھا، پرائیورٹی دیتا تھا، فرسٹلی دوڑ دوڑ کے کرتا تھا، اور کن کو اپنی زندگی میں اس نے اگنور کر کے پیچھے کر دیا تھا۔ تو کون سے کام پہلے کرتا تھا، اب ہم خود دیکھیں اپنی لائف میں ہم کن کاموں کو پہلے دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، اپنی دینی تعلیم کو یا دنیاوی تعلیم کو، پہلے قرآن میں غور و فکر یا دنیا کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، کن کو اگنور کرتے ہیں ہم، دنیا کے کاموں کو یا پھر نماز کو لیٹ کرتے ہیں۔ کون سے کام ایسے ہیں جو جنہیں ہم نے لائف میں اپنی پوسٹ بون کر کے رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو وہ کام بھی یاد آئیں گے جو زندگی میں، اپنی زندگی میں لائف ٹو لائف وہ کر کے آگے بھیجتا رہا آخرت کے لیے، اور وہ کام جو اس نے پیچھے اپنی زندگی میں اس طرح کر کے گیا کہ وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ چھوڑ گیا۔ اسی طریقے سے انسان کو بچپن میں کیے گئے، جوانی میں کیے گئے، بڑھاپے میں جو کام کیے گئے، ساری اسٹیجز اسے یاد آئیں گی۔ آج جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے نا، ٹالے رہتے ہیں، وہاں وہ ہمارے لیے حسرت بن جائیں گی کہ کاش میں یہ کام پہلے کر لیتا۔ اور ویسے بھی ہم دنیا سے بہت سے اعمال ہیں جو آگے بھیج رہے ہیں نیکی سمجھ کر بھی، لیکن وہاں پہنچ کر معلوم ہوگا کہ کتنے ایسے ہیں جو وہاں واقعی میں حقیقی طور پہ پہنچے۔ کہیں ایسا تو نہیں راستے میں ہی ریاکاری میں یا کسی تکبر کے بنا پر یا کسی کو احسان جتا کر ہم نے ضائع کر لیے وہ سب، تو وہاں جا کر کھلے گا کہ کیا کیا پہنچا ہے وہاں، اور کتنے اعمال ہیں جو ہمیں وہاں پہنچ کے بھی فائدہ دے رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے لوگوں کے حق مارے ہوں، ان کی غیبت کی ہو، کہ وہ وہاں پہ جا کر ہمیں جو ہمارے اعمال پہنچے تھے وہ بھی ہم سے دوسرے لوگ لے جائیں جن پہ ہم نے ظلم کیا یا ان کے حق میں کمی کری۔ تو کون سے اعمال جو میں نے آگے بھیجے اور کون سے اعمال جو مجھے فائدہ پہنچائیں گے، وہ سب وہاں معلوم ہو جائے گا کھڑے ہو کر۔
اب یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو خطاب فرما رہے ہیں، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان آخر کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے تجھ کو تیرے رب کے بارے میں جو بہت کرم کرنے والا ہے۔ اپنے کرم کرنے والے رب کے ساتھ کیوں دھوکہ کھا رہے ہو، یا کس دھوکے میں بیٹھے ہو؟ اس خالق کی قدر نہیں کرتے تم؟ اور انسان جو ہے نا وہ نسیہ سے بھولنے والا جو ہے نا، عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہم موت اور آخرت کو بھولے رہتے ہیں، چھوٹی چیزیں بعض اوقات دنیا کی یاد رکھتے ہیں اور بڑے دن کو بھولے رہتے ہیں۔ لوگوں کی بھی دیکھیں نا، ہم برائیاں یاد رکھتے ہیں اور ان کے احسان جو ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے انسان جو ہے انس سے بھی بنائے گا کہ انسان مانوس رہتا ہے گا دنیا سے، دنیا میں مزید جینا چاہتا ہے گا اور آخرت کو بلائے رکھا ہے اس نے۔ تو اے انسان کس چیز کے بارے میں غافل ہو، کس ڈیلوژن میں پڑے ہوئے ہو؟ رب کے بارے میں جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، رازق ہے۔ یہاں اسی لیے رب کریم آیا ہے گا کہ رب میں نا خالق، مالک، رازق، چیریشر سب آتا ہے، نریشر۔ تو جو تمہیں سب کچھ دے رہا ہے، جس نے تمہیں کس طرح بوند سے ٹپکا کر پیدا فرمایا اور کہاں سے تمہیں کہاں پہنچا دیا، تمہاری کس طریقے سے تمہیں پروان چڑھایا، اس رب کو، اس رب کریم کو تم امپورٹنس نہیں دیتے، اپنی زندگی میں ویلیو نہیں دیتے، اس کے حکم کو تم پیچھے کر دیتے ہو اپنی لائف میں، اس کے سامنے پیش ہونے والے دن کی تمہاری نظر میں کوئی اہمیت نہیں، کوئی فکر نہیں، حالانکہ وہ رب کریم ہے، عزت والا، نوازنے والا۔ تو اس خالق کے لیے، اس رب کے لیے جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، بلکہ اپنی ہی بنائے ہوئے اسٹیٹس اور ان سب چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر نوک توک سے درست کیا تمہیں اور تمہیں ایک متناسب بنایا۔ خلقہ کا لفظ جو ہے نا وہ عدم سے وجود میں لانا ہے، یعنی جب تم کچھ بھی نہ تھے، اور سوا کا جو ہے نا تسوی سے بنائے گا کہ یعنی درست کرنا، ہموار کرنا، برابر کرنا۔ اب دیکھیں نا ہمارے جسم میں کتنے آرگنز اور ہڈیاں ہیں اور پٹھے وغیرہ ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اسموتھ بنایا ہے، برابر بنایا گا، اور فعدلک بالکل معتدل بنایا۔ آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کس طرح دونوں آنکھیں ایک جیسی، اور ایک ایسا نہیں کہ ایک اوپر ہے گی آنکھ اور ایک نیچے ہے، ایک کان اوپر ہے ایک نیچے ہے، آگے پیچھے، اس طرح نہیں لگایا، بلکہ بہترین شکل میں انسان کو ڈھالا۔ ہماری باڈی میں تمام کیمیکلز کو اعتدال میں رکھا ہے گا، اگر آپ دیکھیں ان کے بیلنس میں کوئی کمی ہو جاتی ہے تو بندے بیمار ہو جاتے ہیں۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جیسی بھی شکل و صورت میں چاہا جوڑ کر تجھے تیار کیا۔ یہ جو رکبہ کا ہے نا، رکبہ جو ہوتا ہے سواری کے لیے ہوتا ہے گا، سوار ہونا، ایک کو دوسرے پر چڑھانا، کئی چیزوں کو ملا کر کچھ بنانا۔ اس کے لیے حوالے سے ہم بہت آسان لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، ترکیب کہتے ہیں نا، ترکیب ہے اس کی یہ، کہ اس کے بعد یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں جیسے چاہا تمہاری صورتیں بنائیں، اور جس کی صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا، کہ تو ماں سے ملتا ہے یا باپ سے ملتا ہے یا کسی اور خاندان کے، اور تمام صورتیں جو ہیں وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں۔ تو کوئی حق نہیں ہمیں کہ ہم کسی کی صورت پر کوئی کمنٹس پاس کریں۔ تو یہاں پر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے رب کریم ہونے کا احساس دلایا کہ تم اپنے رب کریم سے دھوکے میں ہو، اس رب نے تمہیں اتنا کچھ نوازا ہوا ہے، تم اس کی طرف سے دھوکے میں ہو، اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، اس کے کلام کو اہمیت نہیں دیتے، اس سے سامنے حاضر ہونے والے دن کو تم نے بھلا رکھا ہے۔ حالانکہ تم اپنی تخلیق پہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا بہترین ساکھ میں پیدا فرمایا ہے گا، کتنا معتدل انداز میں، اور تمہیں تمام مخلوقات میں کتنی بہترین صورت پہ کھڑا کر دیا ہے۔ تو سٹارٹنگ میں قیامت کا منظر کا پیش کیا گیا گا کہ اس دن کی تیاری کر لیں کہ وہاں کچھ کام نہیں آئے گا، اور انسان کو وہاں کھڑا ہوگا تو سب معلوم ہو جائے گا اعمال نامے کو دیکھ کر کہ میں کیا کچھ کرتا رہا، میں نے کس طرح اپنے رب کے ساتھ، رب کے احسانات کو نہ پہچان کر کس دھوکے میں پڑا رہا، کس ڈیلوژن میں پڑا رہا اس دنیا کی خاطر، اور اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے سب سے اہم دن اور سب سے اہم زندگی جو کہ آنے والی زندگی ہے اس کے لیے کچھ حاصل نہ کیا، یا اس کو یوں ہی ضائع کر کے آ گیا۔ تو وہ رب تو بہت کریم ہے، لیکن یاد رکھیں
جو کرم کرنے والا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ ایک مثال لے لیں کہ ماں باپ ہوتے ہیں، یہ بندے کو بہت ساری فیسلٹیز دیتے ہیں، لیکن جب بچہ ہوتا ہے کہ وہ ان اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر وہ سزا دینے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اگر ہم ان نعمتوں کی ناشکری کریں اور ان کو یوں ہی دنیا میں ضائع کر کے آ جائیں تو وہ رب کریم جو ہے حقدار ہے کہ وہ بندے کو اس کی سزا بھی دے۔ تو اس لیے مومن جو ہوتا ہے وہ بے فکرہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے، کیونکہ جو احسان کرتا ہے تو وہ انتقام لینے پر بھی قادر ہے۔ جو کوئی بھی مربی ہوتا ہے، تربیت کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ تربیت کے لیے سزا بھی دیتا ہے، دنیا میں بھی سزا دیتا ہے کہ تاکہ بندہ لوٹ آئے، لیکن حقیقت میں جو بندہ اس حال میں وہاں پہنچ جائے کہ وہ وہاں جا کر سزا کا حقدار ہے تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔